آج کی کہانی کا نام ہے مغرور بھنڈی۔ ایک سرسبز باغ میں مختلف سبزیاں دھوپ میں شاداب اور خوش خرم دن گزار رہی تھیں۔ سب مزے مزے سے باتیں کرنے میں مشغول تھے۔ باتوں ہی باتوں میں مختلف سبزیاں ایک دوسرے سے کہنے لگیں کہ کوئی پروگرام ایسا ہونا چاہیے تاکہ ہم سب مل کر خوب انجوائے کر سکیں۔ اب سب سبزیوں نے اپنے اپنے آئیڈیاز شیئر کرنا شروع کر دیے۔ کسی کا خیال تھا کہ ریس یعنی دوڑ لگانی چاہیے، اور کسی نے کہا کہ نہیں، میوزک کا کوئی کنسرٹ ہونا چاہیے، اور کسی نے مشورہ دیا کہ بیوٹی کانٹیسٹ کیسا رہے گا، یعنی مقابلہ حسن ہونا چاہیے، اور سب نے اس بات پہ رضامندی کا اظہار کر دیا۔ اب کیا تھا؟ مس چلی نے کہا کہ سارا پروگرام تو میں آرگنائز کروں گی، اور سب خوشی سے جھومنے لگے۔ ہurrah! اب مس چلی نے انکل ککمبر یعنی انکل ککو کو اپنے گھر بلوایا تاکہ ان سے پروگرام کو آرگنائز کروانے میں ہیلپ لے سکے، اور دونوں نے مل کر بہت اچھا پروگرام سیٹ بھی کر دیا۔ اب 2 دن بعد مقابلہ حسن تھا، یعنی بیوٹی کانٹیسٹ تھا، اور سب سبزیاں اس کشمکش میں تھیں کہ وہ کیسے مقابلے کی دوڑ میں انعام حاصل کریں، اور سب خوب بناؤ سنگھار میں مصروف ہو گئے۔ گویا سارے باغ میں گہما گہمی شروع ہو گئی۔ آخر وہ دن آ گیا اور بیوٹی کانٹیسٹ شروع ہو گیا۔ واؤ، ماشاء اللہ، سبحان اللہ کے نعرے گونجنے لگے۔ ہر طرف خوشی کا اظہار ہو رہا تھا، اور مختلف سبزیاں خوبصورت انداز میں خود کو پیش کر رہی تھیں۔ اسی طرح سے مختلف سبزیاں باری باری آتی گئیں اور داد وصول کرتی رہیں۔ آج سب ایک دوسرے سے بڑھ کر ایک لگ رہے تھے، اور سب کا حسن نمایاں تھا۔ آخر فیصلے کی گھڑی آ پہنچی، اور سب کے دل دھک دھک کر رہے تھے کہ تاج کون سی سبزی کے حصے میں آئے گا۔ فائنلی ایوارڈ گوز ٹو مس بھینی۔ بھینی نام تھا بھنڈی کا، جسے انگلش میں لیڈی فنگر یا پھر اوکرا کہتے ہیں۔ اب سب سبزیوں میں بھنڈی نمایاں تھی، لمبی اور سبز رنگت والی، جس کی جلد ہموار اور چمکدار تھی، اور اس کی خوبصورتی اور دلکشی پورے باغ میں مشہور تھی، اور وہ خود بھی اس بات سے آگاہ تھی، اور اسے یقین تھا کہ اس کی خوبصورتی اور دلکشی کا مقابلہ کوئی اور سبزی کر ہی نہیں سکتی۔ مگر اب ایوارڈ جیتنے کے بعد تو گویا وہ مغرور سی ہو گئی۔ سب سبزیوں نے اسے مبارکباد دی، اور وہ اتراتی ہوئی چلتی بنی۔ ایک دن بھینی نے گاجر اور مولی کو قریب ہی میں بات کرتے ہوئے سنا۔ وہیں کان لگا کر ان کی باتیں سننے لگی۔ وہ دونوں اپنی روشن رنگت اور چمکدار بناوٹ کی تعریف کر رہی تھی، اور فخر سے کہہ رہی تھی کہ کسی بھی کھانے میں رنگینی میں اضافہ کرنے میں ہماری موجودگی بہت خوش آئند ہوتی ہے۔ جب بھینی یہ ساری باتیں سن رہی تھی تو فوراً ہی بولی، اچھا، تم دونوں بہنوں کو رنگت کی وجہ سے خاص اپنے آپ کو سمجھتی ہو۔ بھینی نے مداخلت کرتے ہوئے کہا، اور حقارت بھرے لہجے میں کہا، میں نہ صرف خوبصورت ہوں بلکہ بہت مختلف طریقوں سے پکایا بھی مجھے جا سکتا ہے۔ مجھے فرائی بھی کیا جا سکتا ہے، بھونا بھی جا سکتا ہے، یہاں تک کہ میں اچار میں بھی ڈالی جا سکتی ہوں، اور مجھ میں اس کے علاوہ وٹامن اے، بی اور سی بھی پائے جاتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ کیلشیم اور زنک بھی مجھ میں بہت ہے۔ یعنی میں اتنی زیادہ خوبیوں کی حامل ہوں، اور تم صرف اپنے رنگت کی وجہ سے اپنے آپ کو بہت غرور محسوس کر رہی ہو۔ گاجر اور مولی نے حیرت سے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، اور گاجر بولی، ہم مختلف ضرور ہیں بھینی، لیکن ہر سبزی میں منفرد خصوصیت ہوتی ہے۔ دیکھو، جیسے مجھ میں وٹامن اے بھی ہے جو آنکھوں کے لیے بے حد مفید ہے، اور میں امیون سسٹم یعنی دفاعی نظام کے لیے بھی بہترین ہوں، ہڈیوں کے لیے بھی بہترین ہوں۔ مولی بولی، میں بھی تو کسی سے کم نہیں ہوں بھینی، مجھ میں بھی تو وٹامن اے، بی، سی اور ای ہوتے ہیں۔
میں گرتے بالوں کے لیے بہت مفید ہوں، معدے کے لیے بھی بہت اچھی ہوں، کیلشیم اور فاسفورس جیسے فوائد بھی مجھ میں کافی مقدار میں ہیں۔ اب کیا تھا، دیکھو بھائی، بینی کا یہ سننا تھا کہ اس سے میں آ گئی، لال پیلی ہو اور گاجر سے لڑنے لگی اور اسے خوب کھری کھری سنائی اور کہا، تم خود کو سمجھتی کیا ہو، اور یہ اپنی بہن مولی کو بھی اپنے ساتھ لو اور یہاں سے چلتی بنا، میرے منہ نہ لگو۔ گاجر نے رونا شروع کر دیا اور بہن کو روتے ہوئے دیکھ کر مولی کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ اب بینی جاتے ہوئے کہہ گئی، دیکھو آئندہ مجھ سے الجھنے کی کوشش مت کرنا، آئی کہیں کی۔ یہ کہنا تھا وہ چلی گئی۔ مولی بیچاری اپنی بہن گاجر کو پکڑ کر چپ کرواتی رہی اور پھر اس کا ہاتھ پکڑ کر آلو بھیا کے پاس لے آئی اور بھینے کی شکایت بھی لگائی۔ آلو بھیا کو بہت برا لگا اور الٹا مولی سے کہنے لگا، تم نے آخر اپنی بہن کی اتنی انسلٹ سنی، اسے سبق سکھانا چاہیے تھا، کچھ تو تمہیں خیال کرنا چاہیے تھا۔ مولی بیچاری کہنے لگی، میں بہت بے بس تھی بھیا، اب بات آئی گئی ہو گئی، وہ چلی گئی، آلو بھی چلتا بنا۔ اب کچھ دن بعد ایسا ہوا کہ بھینی کا سامنا آلو سے ہوا۔ آلو اپنے دلکش اور آرام دہ مزاج کے لیے تو تھا ہی بہت مشہور اور باغ میں ہر کوئی اسے پسند کرتا تھا۔ بھینی وہاں سے طنزیہ انداز میں بولی، ہیلو میشڈ پوٹیٹو، کیسے ہو تم؟ آلو میاں بولے، تم یہ سوچتی ہو کہ تم اہم ہو اور سب زیرو ہیں، ہم بھی اہم ہیں اور میٹر کرتے ہیں۔ ہاں ہاں جانتی ہوں، فرینچ فرائز تمہارے بہت مشہور ہیں، اس لیے خود کو خاص سمجھتے ہو تم بھی۔ سچ تو یہ ہے کہ تم ایک نشستہ دار اور سادہ سبزی ہو، جبکہ میرے ذائقے کی مثال ہی نہیں۔ آلو نے نرمی سے ہنستے ہوئے کہا، بھنڈی تم درست کہہ رہی ہو، ہاں میں سادہ ہوں لیکن میں طاقتور ہوں۔ لوگ مجھے مختلف کھانوں میں پسند کرتے ہیں، بچے کیا، جوان کیا، بوڑھے کیا، سب مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں۔ منہ بناتے ہوئے بھینی پسند کرتے ہیں، پیٹ سنبھالا نہیں جاتا، چال دیکھو ڈھیل ڈھول سی، کبھی دائیں طرف اور کبھی بائیں طرف، ہنستے ہوئے ہا 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 ہا۔ آلو کو غصہ آ جاتا ہے کہ گاجر کی باتیں بھی اسے یاد آ جاتی ہیں اور پھر گھورتے ہوئے بینی سے کہتے ہیں، میرے اس موٹے پیٹ میں نا صرف تمہیں موٹاپا نہیں بلکہ وائٹامن سی بھی ہے، اس میں آئرن، پوٹاشیم اور کاربوہائیڈریٹس ہیں اس کے اندر جو تمہیں تکلیف دیتے ہیں۔ اب تو میں شروع ہو جاتی ہے۔ بینی کہاں پیچھے ہٹنے والی تھی، جاؤ جاؤ کام کرو آلو کچالو کہیں کے۔ آلو منہ بسوڑتے ہوئے چلا آتا ہے کہ بدتمیز کے منہ کیا لگنا۔ ادھر بھینی منہ کھلاتے ہوئے جیسے خود کو خاص سمجھنے لگی، چلے آتے ہیں منہ اٹھا کے، موٹا کہیں کا۔ جیسے جیسے دن گزرتے گئے بھنڈی کا غرور بڑھتا گیا، آخر کار ایک دن اس کا سامنا کریلے سے ہو جاتا ہے جو اپنی خاص اور منفرد جلد کی وجہ سے مشہور تھا، اور سب سے بڑھ کر سبزیوں کا بادشاہ کریلا ہی تو کہلاتا ہے۔ کریلے نے بھی بینی کے رویے کے بارے میں سن رکھا تھا اور نہیں چاہتا تھا کہ اس سے بات کرے یا اس کا سامنا کرے۔ نزدیک سے گزرتی بینی نے کریلے میاں کو کڑوا کریلا کہہ کے چھیڑ دیا۔ کریلے کو تو جیسے آگ سی لگ گئی اور بولا، تم خود کو سمجھتی کیا ہو آخر؟ دوسروں کے احترام اور عزت کا تمہیں کوئی خیال نہیں، اپنی اوقات میں رہا کرو۔ سنگل پسلی تمہاری 1 منٹ میں توڑ کے رکھ دوں گا میں اور ساری خوبصورتی ہوا ہو جائے گی تمہاری۔ بھینی نے بھویں اوپر چڑھائیں اور لڑنے کے لیے چڑھ دوڑی، بولی، کس بات کا احترام اور عزت؟ ارے مسٹر کریلے، ایسی سبزی جو ذائقے میں بھی کڑوی، اور زیادہ تر لوگ تو تمہیں پسند ہی نہیں کرتے، بچے تو تمہیں منہ بھی نہیں لگاتے، ایک تو کریلا اوپر سے نیند چڑھا۔ دیکھو زبان کو لگام دو ورنہ اچھا نہیں ہوگا، مسٹر کریلے نے غصے سے کہا۔ سبزیوں کا بادشاہ مانا جاتا ہوں میں، میرے اندر کون سی چیز کی کمی ہے؟ وائٹامن اے اور سی مجھ میں ہے، بیماریوں سے لڑنے میں میں مدد دیتا ہوں اور جلد کی خوبصورتی بھی بڑھاتا ہوں، ہاضمے کو بھی درست رکھتا ہوں اور بھوک کو بھی بڑھاتا ہوں، گویا ایک مکمل پیکیج ہوں میں غذا کا۔ اور تم
लेसदार भिंडी। हाँ, सिवाय चिपकने के और तुम्हें आता ही क्या है, इसीलिए तो किसी सब्जी से तुम्हारी बनती नहीं। बदतमीज तो थी ही, इनाम मिलने के बाद अब बदलिहाज और बदकिरदार भी हो गई। अब तो भीनी के नखरे फूलने लगे और दोनों में हाथापाई शुरू हुई। उधर इसी लम्हे बाग की सब्जियों में जयमगुइयाँ शुरू हो गईं। चिली भागती हुई अंकल कुक्कू के पास गई और कुछ करे वरना जंग छिड़ जाएगी। सब सब्जियां जमा हुई और दोनों की लड़ाई को रुकवाया। अंकल कुक्कू ने ख़ास किरदार अदा किया। भीनी वहाँ से रोती हुई गायब होगी क्योंकि सब सब्जियों ने करेले का साथ दिया और उसका हाल अहवाल पूछने वाला कोई भी ना था। सब सब्जियां आपस में मशवरा करने लगी कि भीनी को सबक कैसे सिखाएं। चिली बोली, वो कहाँ किसी की सुनती है। आखिरकार सब ने फैसला किया कि पंपकिन दादा से मशवरा किया जाए और मसले का हल निकाला जाए। सब पंपकिन दादा के पास जाते हैं और सारी बात बयान करते हैं कि भीनी को समझाएं दादाजी, उसने तो सबका सुकून बर्बाद कर दिया है और बाग के खुशगवार माहौल को भी गमगीन और अफसरदा बना दिया है। के बाद सर हिलाते हैं। ठीक है, कल ही भीनी से बात करूँगा। उधर भीनी अकेली रोती रहती है। गम कम करने के लिए चिकन के पास चली जाती है और उससे जाके कहती है, मेरा तो कोई दोस्त ही नहीं है, सब ने मुझे छोड़ दिया है, कोई मुझसे बात तक नहीं करता, असल में सब मुझसे जलते हैं ना। चिकन समझदार था, उसने कहा, हम सब तुम्हारे दोस्त हैं और तुम्हारा साथ भी देते हैं। भीनी, एक बात कहूँ, अगर बुरा ना मनाओ तो। हाँ हाँ कहो चिकू मियाँ। भीनी, हर सब्ज़ी की कोई ना कोई ख़ासियत और अहमियत ज़रूर होती है, इस बात का ख्याल रखना। भीनी ढीली सी पड़ती चली गई और उदास होकर कुछ देर बाद घर चली जाती है। अगले दिन भिंडी यानी भीनी पंपकिन दादा के सामने पेश होती है। वो बहुत प्यार से उससे पूछती हैं, भीनी बेटा क्या मसला है तुम्हारा। तो भीनी अपनी रुदात रोते हुए सुनाने लग जाती है, आंखों में आंसू लिए सब कुछ बता देती है। सब कुछ सुनने के बाद पंपकिन दादा बोलते हैं, देखो बेटा, मेरी बात ध्यान से सुनना और गौर करना, इसी में तुम्हारा फ़ायदा भी है और सबका भी। सबसे पहले मुझे बहुत अफसोस है कि तुमने सबको खुद से कमतर समझा और ख़ुद को सबसे बेहतर कहा। मालूम है अल्लाह ताला गरूर को तो बिल्कुल पसंद नहीं करता और ना ही गरूर करने वाले को, जबकि बड़ाई सिर्फ अल्लाह ताला के लिए है। अल्लाह ने कोई चीज़ निकम्मी ज़माने में पैदा ही नहीं की, सबकी कोई ना कोई ख़ासियत है। सब सब्ज़ियाँ मुख्तलिफ ज़रूर हैं बेटा, मगर सब में अल्लाह ताला ने खूबियाँ रखी हैं और इकट्ठे मिलजुल कर रहने से ही बाग का माहौल खुशगवार रहता है और बनता है। किसी को किसी से रंग, नस्ल या क़दामत पे गरूर नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम सब अपनी अपनी जगह पर ख़ास हैं और हकीकी खूबसूरती इख्तिलाफ़ात में इकट्ठे रहने सहने का ही तो नाम है। खेलो कूदो और मज़े करो बेटा। भीनी, सीखने और बढ़ने में कभी देर नहीं होती। भीनी की आवाज़ नरम पड़ गई और धीमे लहजे में बोली, मैं गरूर में बहुत मगन हो गई थी पंपकिन दादा, और फिर गुजारो कतार रोना शुरू कर देती है। अब सब मुझसे जुदा होकर रह गई हैं और सब दोस्तों को तो मैंने अपना दुश्मन खुद ही बना लिया है। वो कुड़ के रोने लगती है कि मैं बहुत शर्मिंदा हूँ और सब सब्जियाँ भी मुझसे नहीं बात करती। दादा अबू ने उसे गले लगाया और उसे प्यार किया। सब सब्जियाँ जो इकट्ठी होकर ये मंजर दूर से दिख रही थी। भीनी ने आजिज़ी का मुजाहरा करते हुए सब्जियों के पास जाने का इरादा किया और उनसे कहा, मुझे अफसोस है कि मैंने तुम सबका दिल दुखाया और अब मैं तुम सबसे माफ़ी चाहती हूँ। तमाम सब्जियों के चेहरे खिल उठे, वो भी तो यही चाहते थे और गर्मजोशी में झूमने लगे। भीनी भी उनके साथ मशगूल हो गई और खूब मज़े किए, खूब इंजॉय किया। आज का दिन उनका बहुत अच्छा दिन था क्योंकि सब एक दूसरे से घुल मिल गए थे। और बच्चों, भीनी तो अब भी अपनी खूबसूरती पर फ़ख्र करती थी, लेकिन अब ये फ़ख्र उसकी समझ और एहतराम की बुनियाद पर था जो उसने अपने बाग के साथियों के लिए महसूस किया था। पता है, आज मैंने भी भिंडी गोश्त बनाई है, बहुत मज़े की है वाकई।